میرے عزیزو، جب ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جو ایوب نام کا ہے، اور جب ہم اس کتاب کی یا اس کتاب کے لکھنے والے کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کتاب جو ہے یا جو ایوب نبی ہے یہ غالباً خداوند یسوع مسیح کے زمین پر آنے سے 1440 سال پہلے ہو گزرے، جب یہ اس روح زمین پر موجود تھے، اور یہ وہ دور بنتا ہے جب مقدس ابراہم اس روح زمین پر موجود تھے۔ غالباً وہی دور بنتا ہے جب وہ اس روح زمین پر موجود تھے۔ اور جب آپ ایوب کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اسکالر اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ بابلی دور کے بالکل قریب کا دور تھا، یا وہ دور جب بابل کے اندر خدا نے اس برج کو بنانے سے ان کو منع کر دیا، زبانوں کے اندر اختلاف ڈال دیا۔ یہ آپ کا حوالہ پیدائش کی کتاب اس کے 11ویں باب کے اندر نظر آئے گا، اور جیسے ہی آپ 11ویں باب کے آخر میں جائیں گے اور 12ویں باب کو شروع کریں گے تو پھر آپ کو ابراہم کا ذکر ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور غالباً اسی دور کے اندر ایک اور شخصیت موجود ہے جس کے لیے خدا بڑے پیارے الفاظ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان الفاظ کی طرف بڑھیں، خدا جو اپنے بندہ کی تعریف کرتا ہے اس طرف بڑھ جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کتاب کو لکھا کس نے۔ جب ہم اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو ہمیں جو سب سے پہلی بات نظر آتی ہے کہ کوئی مستند رائٹر ہمیں نظر نہیں آتا یا کنفرم رائٹر نظر نہیں آتا جس نے یہ کتاب لکھی، لیکن چند سکولر چند ایک باتیں کہتے ہیں کہ شاید ایوب کی کتاب جو ہے وہ موسیٰ نبی نے لکھی ہے۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے لیے بھی وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب موسیٰ مصر سے قتل کرنے کے بعد بھاگا تو وہ مدیان کی طرف نکل گیا، اور مدیان کی طرف جب گیا تو مدیان کے بالکل قریب جو علاقہ لگتا تھا وہ علاقہ تھا اوز کا علاقہ، جس علاقے کے اندر یہ شخص ہمیں نظر آتا ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جو لفظ آپ کو ملے گا وہ لکھا ہے اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔